الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہے. آج 9 محرم الحرام ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. آج اسی کے متعلق چند باتیں کریں گے. ویسے تو بہت لمبا مضمون ہے، لیکن ہم صرف سرسری باتیں کریں گے. جو مقصد کی باتیں وہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زور زور سے رونے کی آواز آئی تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو رہے تھے اور بتایا کہ ام سلمہ مجھے فرشتہ ملنے آیا تھا اور بتا رہا تھا کہ آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی. ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ محبت ہے. پھر فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کو لازمی جز قرار دیا. اہل بیت کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن جس کا ایک سرا آسمان کی طرف ہے، ایک سرا تمہارے پاس ہے، اور دوسری چیز اہل بیت. ایک جگہ تو فرمایا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنتے رسول اللہ. یہاں پر اہل بیت کا تذکرہ فرمایا. اہل بیت وہ شخصیات ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت کا تعلق ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اور فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی. یہ نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے امت مسلمہ کہ افراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ ان کی نسبت، ان کا تعلق، ان کا خاندان
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی مناسبت ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں آتے یا جب آ کر آپ کے اوپر لپٹ جاتے تو سجدہ لمبا کر دیتے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ نماز میں حالانکہ سجدہ کو اتنا لمبا کرنا نماز کے لیے مناسب نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدے کو بھی لمبا کر رہے ہیں۔ پھر خطبہ جب دیا جا رہا ہو اس وقت پوری توجہ خطبے سننے کی طرف اور خطبہ دینے کی طرف ہونی چاہیے، لیکن جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے دونوں نواسے آ رہے تھے مسجد نبوی میں، گرنے کا خدشہ تھا کہ گر جائیں گے، لگ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گئے، خطبہ چھوڑ کر ان کو جا کر اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے سچ بات فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، ان کا عقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، ایک ایک بکری دونوں کے عقیقہ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فرمایا والحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے یہ ان کو بشارت فرمائی، ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے، ان کے متعلق جو برا بھلا سوچے گا، جو برا بھلا کہے گا، جو غلط زبان سے الفاظ نکالے گا، وہ سمجھ لو کہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے کی بات کرے گا۔ اور نے بھی جب اعلان کیا تھا ان کی طرف آنے کا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، تو میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا کہ میں رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ، رسول اللہ کے نواسوں کے ساتھ لڑائی کروں اور اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والا بناؤں۔ اس لیے بعض حدیث کا لوگ سہارا لیتے ہیں اور بتاتے ہیں، لیکن یہ جو بات بھی تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم اور تسلیم شدہ ہے۔ پھر وجہ کیا تھی؟ ہم جب کہتے ہیں نا حکمرانوں کی بات، کافر نہیں تھا یزید، بعض لوگ سمجھے شاید کافر تھا، کافر نہیں تھا، فاسق فاجر اس کو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ بھی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام قبول نہیں کیا تو نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ ہم نوح علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایسا راستہ اختیار کیا جو غلط راستہ تھا، غلط طرز پر نظام حکومت کرنا شروع کیا، یعنی ان کے نظام میں جب اجتہادی غلطی تو ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ ہمارے پاس لوگ صحابہ کرام کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ بشری کمزوریوں سے بالکل پاک تھے، ان کے اندر بشری کمزوریاں تھی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ نبی کا مقام جو ہے وہ اس کو بلند کر کے اللہ تک نہیں پہنچایا جا سکتا، صحابہ کا مقام بلند کر کے نبی تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ صرف نبی کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، نبی تک نہیں صحابی کو پہنچایا جا سکتا۔ نبی کا اپنا مقام ہے، صحابی کا اپنا مقام ہے، صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کا زیادہ بعض کا کم مقام ہے، جنہوں نے اسلام کے اول میں شروع میں قربانیاں دی ہیں، شروع سے آخر تک مشکل حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کیا ہے، ان کا مقام ذرا بلند ہے، صحابہ کا مقام بھی، لیکن صحابی جو ہے وہ بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتا، اس کے اندر بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کے اندر بھی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا واقعہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا کہ میں شہد کو اپنے پر حرام کر لوں گا کہ اس کی وجہ سے میری بیویوں کے درمیان ناموافقت پیدا ہونے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو اس چیز کو کیوں میں حرام کر رہی ہوں، اسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو اس لیے انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے،
تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی کیا ہوئی تھی؟ پہلے جو نظام چلا آ رہا تھا وہ تھا مشاورت کا نظام، جو بھی خلیفہ بنتا تھا مشاورت سے بنتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں ولیعہد مقرر کر دیا، اپنی زندگی میں ہی ولیعہد مقرر کر دیا، رائے نہیں لئی، شورا نہیں، مشاورت نہیں کی، اپنی زندگی میں ان کو مقرر کر دیا جی یہ میرا بیٹا۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ مقرر کر دیو جی، وہ ان سے مشورہ کرو جن کے اوپر اس کو مسلط کر رہے ہو، مشاورت کے بغیر۔ پھر کیا ہوا؟ جو حالات بنے وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں اٹھے تھے؟ مقصد یہ، باتیں تو بے شمار ہے، وقت تھوڑا، میں اس لیے مقصد کی بات کروں گا۔ وہ میں کسی کا رو رو کر سنانے والوں کے قصے سنانے شروع کروں تو وقت تو بہت زیادہ چاہیے۔ وہ تو عورتوں کی طرح بینڈ کر کے لوگوں کو بھی رلاتے ہیں، خود بھی روتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں عافیت ہے، یہ اس سے ایک بات ہے، لیکن اصل بات جو مقصد کی ہے وہ نہیں بتانی۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 72 آدمی کے ساتھ دم سے جدا کیے گئے ہیں، 72 آدمی شہید کیے گئے ہیں، خاندان نبوت کے افراد شہید کیے گئے ہیں، ان میں صحابہ کرام بھی ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں۔ اتنا بڑا عالمیہ، اتنا بڑا سانیہ ہے، تو لوگوں کو وجہ بتاؤ نا، وجہ کیا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ اتنا عظیم مقصد تھا کہ سارے نے اپنی گردن پر تلوار چلوانا منظور کر لی، لیکن اس مقصد سے نہیں ہٹے۔ وہ مقصد کیا تھا یہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ وہ خطبہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضہ کر دیا تھا، وہ خطبہ اگر آپ سنیں، پڑھیں، دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں قربانی دی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سے مرمایا یا حسین کا کے بعد ٹھیک ہے جی، سینے پر کوئی مار رہا ہے، کوئی اپنی جو اپنے جھنڈے ہیں وہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو خون میں ڈلا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ تو نہیں تھا۔ مقصد کو دیکھو، کوئی چاول پکا کر سمجھ رہا ہے میں ان کا مقصد پورا کر رہا ہوں، دیکھیے پکاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، پیٹ پوجا کرو، اپنی جان بناؤ، لوگوں کی جانیں بناؤ۔ کوئی شربت تقسیم کر کے سمجھ رہا ہے یہ مقصد تھا، کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ نہ یہ کوئی چاول پہنچتے ہیں، لیکن نہ اللہ لوموا اولا دماغ ہوا نے مشرکین مکہ کو کیا کہا تھا جب وہ گوشت لتھیڑ دیتے تھے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اور خون جو لتھیڑ دیتے تھے قربانیاں دے کر، اللہ نے کہا تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے چاول اور تمہارا پانی نہیں پہنچتا، بلکہ یہ نال التقوی منکم، جو دلوں کے اندر تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے، حسینی مقصد ہے، امام حسین والا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یزید کل موجود تھا، یزید آج بھی موجود ہے، یزید تو قیامت تک رہے گا، 2 لشکر باقاعدہ حرکت رہیں گے، عید و قوت عزت علامت بدید، فرعون و موسیٰ، شبیر و یزید، یہ تو قوت عزت سے چلی آ رہی ہیں۔ جہاں موسیٰ ہے وہاں پر فرعون ہے، جہاں امام حسین ہے وہاں پر یزید ہے، یہ تو قوت شروع سے رہی ہیں۔ جہاں آدم ہے وہاں پر شیطان بھی ہے، جہاں ابراہیم ہے وہاں پر نمرود ہے، جہاں موسیٰ ہے وہاں پر فرعون ہے۔ یہ سارا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جہاں ہوگی حزب اقتدار وہاں پر اپوزیشن بھی ہوگی، یہ تو چلے گا کام۔ دیکھنا تو یہ ہے، یہ سلسلہ جب قیامت تک چلے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اتنا بڑا مقصد جس کے لیے امام نے قربانی دی وہ کیا تھا۔ راستہ میں کئی مقامات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ جانے والے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمائے۔ مقام بیضہ پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی جو ہے اس کو پامال کرتا ہے، اللہ کے وعدے کو پامال کرتا ہے، سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی اور ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو یہ دیکھیے دیکھنے پر بھی نہ تو آدمی اپنی فعل سے اور نہ اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرے۔ فرمایا تو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں نصیب کرے گا، نہیں بخشے گا، اور اس کو ایسی جگہ ہی بھیجے گا، یعنی دوزخ میں جس جگہ اسے قرآن کو بھیجے گا اس جگہ اس کو بھی جو مزاحمت نہیں کرے گا، جو مخالفت نہیں کرے گا، جو نہیں بولے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو لوگوں، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کا قانون معطل ہے، اللہ کی زمین ہے، قانون غیروں کا ہے، مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں،
میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق و عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیغام بیعت لے کر پہنچے، تم بیعت کر چکے ہو، مجھ سے بے وفائی نہ کرو گی۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن فاطمہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، ان کا دوتا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں، میری قربانیاں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری قربانیاں میرے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنے لیے نمونہ بناؤ، مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو اور اپنا عہد توڑ دو، اپنا وعدہ توڑ دو، اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو، تو یہ بھی تم سے کوئی دور کی بات نہیں، کوئی بعید نہیں، تم پہلے اس طرح کر چکے ہو۔ تم نے میرے والد کے ساتھ یہ کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا، میرے پھوپھی ساتھ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا، تو یہ تم کر چکے ہو۔ وہ فریب خورتا ہے جو تم پر بھروسہ کرے، میں تم پر بھروسہ نہیں کر رہا، کیونکہ تم پہلے ایسا کر چکے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بدعہدی کرے گا خود اپنے خلاف بدعہدی کرے گا۔ عجب نہیں خدا حال کریم مجھے تم لوگوں سے جدا کر دے، بے نیاز کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقام بیضا پر دیا تھا۔ اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور دیکھیں کہ آج وہ حالات نہیں ہیں جو حالات کل تھے، وہی حالات آج ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ ہے اصل میں مقصد اس شہادت کا، جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی پیش کی۔ تمام مقتولوں کے سر کاٹے گئے، کل 10 سال تھے، اور شمر ذو الجوشن، قیس بن عدم، عمر بن حجاج، ازمرہ بن قیس، یہ تمام لوگ عبید اللہ زیاد کے پاس یہ 72 سال لے کر گئے، یہ 72 سال لے کر گئے اور حضرت کا ساتھ ابن زیاد کے سامنے رکھا۔ ابن زیاد بڑا شریر قسم کا یہ انسان تھا، یہ ان کے اونٹوں کو بار بار سوٹی کے ساتھ ایسے اڑکا دے رہا تھا اور ان کو چھیڑ رہا تھا۔ وہاں پر بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، بزرگ صحابی تھے، بوڑھے تھے، دیکھ رہے تھے یہ منظر اور بولنے سے رہ نہ سکے۔ ان کا ابن زیاد ایسا نہ کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اونٹوں پر، ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ ان اونٹوں پر بوسہ دے رہے تھے، تم چھڑی سے ان اونٹوں کو چھیڑ رہے ہو، باز آ جاؤ، ایسی حرکت نہ کرو۔ اس نے کہا تم بوڑھی ہو، سٹھیا گئے ہو، بڑھاپے میں ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے، تمہارا یہ بڑھاپا نہ ہوتا، میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کہ تم نے یہ لفظ کیوں کہے ہیں؟ تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو لاش کی بے کی جا رہی ہے، اس پر یہ لفظ کیوں کہی؟ پھر غادریہ کا قبرستان ہے، وہاں پر ان کا جسم بغیر سر کے رکھا گیا اور اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ کہ ظلم نہیں ہوا؟ کون ظلم کر رہے تھے؟ مسلمان تھے، مسلمان۔ ان کی لاش کی مسلمان ویسے کہ مسلمان کی لاش کے ساتھ یہ حرکت کی جائے تو کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہو، وہ جو فاطمہ کا بیٹا ہو، جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہو، اس کے ساتھ جب یہ حرکت کی جائے تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ پھر وہ 72 سال آگے آگے جا رہے ہیں، ان کو اٹھا کر لوگ جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا منظر تھا جب ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی قربانی، پھر اس کے بعد ان کی جو بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ستانا، ان کے ساتھ جیسے انداز سے گفتگو کرنا کہ پہلے ہی لوگ چلنی ہوئے ہیں، لوگوں کے جو سینے ہیں، لوگوں کے جو دل ہیں وہ چلنی ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، ان پر پھر ایسی ایسی باتیں کرنا کہ زخموں کے اوپر نمک پانے کے برابر۔ ان کو تنگ کرنے کے لیے ابن زیاد بار بار سے بکواسات کر رہا ہے، ان کو تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کیسی کیفیات ہیں، وہ کیسا منظر ہے، آپ سارے اس منظر کو سامنے لائیں۔ صرف یہی نہیں کہ پانی انہوں نے بند نہیں کر دیا تھا، پانی تو 3 دن بند کیا تھا، یہ صحیح بات ہے، پانی بند کیا تھا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے پانی بند کیا تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، 9 محرم کو روزہ رکھو،
तो आप मुझे उसमें शरबत तकसीम करना शुरू कर दें। ये हुसैन के तरीका पर अमल हो रहा है। जो गलत बात है वो गलत है। ये सारी रिवाज, ये सारी रस्में को ख़त्म इनको करना चाहिए। इनका हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकसद के साथ ज़रा बराबर ताल्लुक़ नहीं है। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो अजीम मकसद जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी वो ये था कि उन्होंने खुलफाए राशिदीन का निज़ाम देखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने का निज़ाम हुकूमत देखा था, खिलाफत का निज़ाम देखा था, नबी का निज़ाम देखा था। उन्होंने देखा नबी के निज़ाम में वो बातें नहीं हैं जो यजीद के निज़ाम में हैं। अबू बकर के निज़ाम में वो बातें जो थी वो इसके यजीद के निज़ाम में नहीं है, उसकी मुखालिफ सिमत पर चल रहा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के निज़ाम खिलाफत के खिलाफ चल रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के निज़ाम खिलाफत के खिलाफ चल रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के निज़ाम खिलाफत के खिलाफ चल रहा है। इसकी गाड़ी उस पटड़ी पर चल रही है जो उनकी खिलाफत के निज़ाम के खिलाफ निज़ाम है। उन्होंने आगे होकर उसको रोकने की कोशिश की कि मैं इस गाड़ी को रोकूं और रोकते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो अपनी जान तो दे दूं, लेकिन गलत निज़ाम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि ये निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम था। उसके दौर में क्या हुआ? डिक्टेटरशिप का निज़ाम जारी सारी हो गया। इस्लामी रियासत, इस्लामी सकाफत, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, इस्लामी कल्चर जो है ये इस्लामी रियासत में होती हैं, ये चीज़ें इनको ख़त्म कर दिया गया। अमर बिल मारूफ नही मुनकर का निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया। अल्लाह के बंदों की हुकूमत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह का निज़ाम ज़मीन पर जारी सारी करते हैं। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतऊ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, वो ज़मीन पर नमाज का निज़ाम कायम करते हैं, ज़कात का निज़ाम जारी करते हैं और लोगों को नेकियों का हुक्म देने का, बुराई से मना करने का निज़ाम जारी करते हैं। ये सब कुछ खत्म, डिक्टेटरशिप निज़ाम जारी सारी, कौमी खजाना ज़ाती मलकियत समझा जाने लगा। आज भी इन्होंने अपने बाबे का मिल्कियत समझा हुआ है कौमी खजाने को। आप क्या समझते हैं ये सारी चीजें आज मौजूद नहीं है? आज भी सब कुछ मौजूद है। डिक्टेटरशिप निज़ाम आज भी मौजूद है। आज भी कौमी खजाने को ज़ाती मलकियत समझा जाता है, उस वक्त भी समझा जाता था। आज़ादाना इंतखाब शुराई निज़ाम खत्म कर दिया गया था, आज भी वो खत्म है। इज़हार राय की आज़ादी पर पाबंदी थी, आज भी है। खुदा और खल्क के सामने जो अब्दई का एहसास और कानून की हुक्मरानी नहीं थी, आज भी कोई नहीं है। हकूक़ और बरादर के लिहाज से कामिल मुसावात नहीं थी, आज भी नहीं है। बड़ों के लिए अलग कानून है, छोटों के लिए अलग कानून है। तो ऐसे हालात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोमिनाना, ज़रूरतमंदाना और मुजाहिदाना किरदार अदा किया। अगर इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा कदम ना उठाते तो फाजिर और हदूदुल्लाह को पामान करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ लोगों के पास कोई सनद का जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि वो उसके खिलाफ बात कर सकते। लेकिन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीदी हुक्मरानों के खिलाफ आवाज बुलंद करके हुसैनी किरदार लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया कि हुसैन की सीरत ये है, हुसैन का किरदार ये है, हुसैन की दावत ये है, हुसैन का काम ये है। तो ये काम करने का उस वक्त उन्होंने लोगों को दावत दी, इस काम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ये याद रखें कि गरीब व सादा और रंगीयत दास्तान हरम इब्तिदा इसकी इस्माइल इंतहा है हुसैन। जो कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी वो हुसैन पर आकर ख़त्म हुई। और ये कि इस्लाम खून का तकाजा करता है, इस्लाम खाली खोली नमाज रोज़ा आज वगैरह कर देने का नाम नहीं है। ये ठीक है, मज़हब की कुछ चीज़ें हैं, चंद इबादत की जुज़ियात हैं, लेकिन असल दीन क्या है? असल दीन ये कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, सहाबा किराम का खून इस्लाम के पौधे को मिला, इस्लाम का पौधा फला फूला, करबला वालों का खून मिला, इस्लाम का पौधा फला फूला। इसलिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको सामने रखा जाए, मुहर्रम की जो रस्में हैं उनसे इज्तनाब किया जाए, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये फ़क्र खानकाही है, फ़कत अंदू दिलगिरी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नादाद दर दस्ते जदीद, सरदार नादाद दर दस्ते जदीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। बाकिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।